روز کی روٹی دنیا کے 140 ممالک میں دیکھا جانے والا جیسی ٹی وی کا بابرکت پروگرام، جس کے وسیلے بہت سے لوگ برکت اور اپنی بیماریوں سے شفا پا رہے ہیں۔ آپ کی روحانی اور جسمانی ترقی کے لیے روز کی روٹی ریورنڈ ڈاکٹر رؤف صابر کے ساتھ۔ عزیز دوستو، آپ کو بہت بہت سلام۔ بچوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اس گھر کے تمام لوگوں کو میرا سلام پہنچے۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ آپ کے لیے میں جتنی بھی آپ کی تعریف کروں کم ہے، وہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں۔ عزیز دوستو، کیا خدا کا مقدس کلام انسان کے لیے نہیں لکھا گیا؟ آپ کہیں گے بھائی رؤف، انسانوں کے لیے تو لکھا گیا ہے، تو کیا یہ ہماری درست رہنمائی نہیں کرتا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے؟ خدا کی محبت پہ ہم جب نگاہ کرتے ہیں تو ہمارے دل شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں میں جانتا، بہت سارے لوگ تو خدا کو وہ مقام نہیں دیتے جو دینا چاہیے۔ میں اصل میں نا آپ کی توہین نہیں کرتا ہوں، نہ میں آپ کو برا بھلا کہتا ہوں۔ میں تو جو کچھ خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے نا وہ بیان کرتا ہوں۔ اگر میں اپنی طرف سے آپ کو کچھ کہوں تو وہ نہ ماننا، وہ بات نہ ماننا، مجھے کہہ دینا بھائی رؤف یہ باتیں نہ کرو، یہ بات نہ کرو۔ اگر میں بائبل مقدس کی باتیں آپ سے کرتا ہوں تو پھر میرا خیال ہے آپ کو جھک جانا چاہیے خدا کے آگے، خدا کے آگے، اس کی محبت کے آگے جھک جانا چاہیے۔ آج جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو بہت سرفراز کر دے گا، بلندی پہ لے جائے گا، اگر آپ دل لگا کر اسے سن لیں، دل لگا کر۔ آپ کو آج کا میسج بہت بلندی پہ لے جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اب بھی خدا کی اتنی حضوری آنے لگ گئی ہے کہ جو کچھ بائبل میں لکھا ہوا ہے ہمارے لیے انتہائی اچھا ہے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے خدا نے جب آدم کو بنایا تھا تو اپنی شبیہ پر بنایا تھا، اپنی شبیہ پر۔ اس کے نتنوں میں زندگی کا دم بھی اپنا ہی پھونکا تھا۔ خدا کے اس دم سے ہی وہ جیتی جا ہوا، وہ کھڑا ہوا اور اس کا ایک ایک اعضاء کام کرنے لگ گیا۔ خدا اتنا پیار کرتا تھا آدم کو جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آج انسان خدا کو ڈھونڈتا ہے، خدا کو ملنا چاہتا ہے، خدا کے پاس جانا چاہتا ہے، لیکن باغ عدن میں تو ایسا نہیں تھا۔ خدا آدم کے پاس خود آیا کرتا تھا، یہ لکھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگرچہ آج بھی جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو خدا ہمارے پاس ہوتا ہے، روح القدس ہمارے پاس ہوتا ہے، خدا کا پاک بیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن میں ابتدا کی بات کرتا ہوں کہ آدم کو تو ان چیزوں کی سمجھ نہیں تھی اس وقت، تو خدا اس سے ہر روز ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ یعنی اتنا پیار خدا آدم کو کرتا تھا۔ میں باغ عدن کی باتیں آپ سے اب زیادہ نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کو جانیں، خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کو جانیں۔ خدا کے بیٹے نے خدا کی بابت
ہمیں جو سکھایا، جو بتایا وہ جانیں، یہ بہت ضروری ہے. اور جب اس کو آپ جان جائیں گے آپ بہت بلندی پر ہوں گے. میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھتا ہوں، متی کی انجیل، اس کا 6واں باب، اس کی 8ویں آیت سے پڑھوں گا. بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے. اوپر بہت ساری باتیں لکھی ہے، دوسرے میسج میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی بیان کروں. مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے. کون؟ تمہارا باپ، کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. بس تم اس طرح دعا کیا کرو. سب کچھ سکھایا، اس طرح سے کھانا کھایا کرو، اس طرح سے چلا کرو، اس طرح کے کپڑے پہنا کرو، اس طرح دعا. اسی کے اوپر آپ اگر پڑھیں تو اگر 5ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں تو یہیں لکھا ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے. ان کی طرح نہ کرو، ریاکاروں کی طرح نہ کرو. تو یہاں اب غور سے سننا کیا لکھا ہے. تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. یہ تو دعا ربانی تو آپ کو ساری آتی ہے. ہمیں زمین پر اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے خدا کے پاک بیٹے خدا یسوع مسیح نے کہا. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں نا، ہم انہیں کہتے ہیں یار آپ پہ بھی تو عمل کریا کرنا. کیا خدا کے بیٹے کو آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی نہیں، ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم خدا کے بیٹے کو کہیں تو بھی تو دی مرضی پوری کر. وہ تو وہی کرتا رہا ہے. شیطان نے اسے کہا یہ دے دوں گا تجھے، وہ دے دوں گا، 40 دن جب پورے ہو گئے مجھے سجدہ کر. اس نے اس کو بھی ڈانٹا، اس نے کہا جا چلا جا، خدا کے سوا میں کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا. تو ہمیں اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے. جو میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ غور سے سننا ذرا. کیا خدا ہمارا باپ صرف چندہ اٹھانے کے بعد کلیسیا میں جب چندہ اٹھا لیتے ہیں پھر پانچ سب کھڑے ہوتے ہیں پھر کہتے آؤ ہم دعائے ربانی کہیں؟ کیا یہ دعائے ربانی کہنے کا ہی ایک حصہ ہے؟ آؤ ہم دعائے ربانی. پھر دعائے ربانی جب شروع ہوتی ہے آپ سنتے ہیں کتنی تیزی سے، کچھ آہستہ کچھ تیزی. اے ہمارے باپ تو جو سامان رہتا ہے نا باپ، کچھ آہستہ آہستہ بھی بولتے ہیں، کچھ بڑی تیزی سے بولتے ہیں. اس وقت وہ کہہ رہے ہوتے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر رہتے ہیں نا باپ. او میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے پاسبان، میرے اچھے دوست، ان چیزوں کو ان کے ذہن میں ڈال دے کہ تم کس کی اولاد ہو. کس کی؟ آپ جانتے ہیں ہم کسی سے پوچھتے ہیں یار تیرے پیو دا نام کی ہو، وہ کہے گا اسلم. اور تیرے پیو دا فضل مسیح، رحمت مسیح، جلال مسیح. ٹھیک ہی تو کہتے ہوتے ہیں، کیونکہ آدم کی نسل تو اپنے باپ کا ہی نام لیں گے. وہ آدم کی نسل ہے، انسان کی نسل ہے. لیکن پھر عدن کا نام لینا پڑے گا. عدن ہی میں خدا نے آدم سے وعدہ کیا کہ میں عورت کی نسل، سانپ سے کہا، سانپ سے میں عورت کی نسل، میں یہاں بھی جتنی بھی عورت کو عزت دے دوں بہت کم ہے. جتنی بھی عورت کو عزت دے دوں، کیونکہ خدا نے عورت کے اس گناہ کو اتنا
برا مقام نہیں دیا، اس نے عدن ہی میں عورت کے بارے یہ کہا کہ اے سانپ، میں عورت کی نسل سے، آدم کی نسل کو نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میں آدم کی نسل سے، میں عورت کی نسل سے ایک ایسا انسان، ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو تیرے سر کو کچلے گا۔ آپ جانتے ہیں عورت کی نسل کون ہے؟ ہم کس کے نقش قدم پر ہیں؟ ہم کس کے ہیں؟ کون سی جماعت ہے ہماری؟ ہماری جماعت عورت کی نسل ہے، عورت کی نسل۔ اگرچہ ہمارے باپ دنیا دار ہیں، لیکن جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا، جب ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، عدن سے اگر آدم کو نکالا گیا تو گناہ کے سبب سے نکالا گیا۔ خدا نے عدن میں اسے اتنی بلندی دی ہوئی تھی آدم کو، سارے درختوں کا پھل تیرا ہے، سارے جانور تیرے ہیں، ہر چیز تیری ہے، جو چاہتا ہے تو کر۔ جانوروں کے نام خداوند نے، حالانکہ اگر خداوند جانوروں کو بنا سکتا ہے تو اس کے نام بھی رکھ سکتا تھا، بنایا خود نے، لے کے اس نے کہا تو ان جانوروں کے نام رکھ۔ کتنی عزت، کتنا اونچا مقام، کتنا پیار کرتا تھا خدا آدم کو، کتنا، اور اس سے کہیں زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے جو عورت کی نسل ہے، عورت کی نسل۔ عورت کی نسل کون ہے؟ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کہاں سے؟ اس طرح سے پیدا نہیں ہوتی جیسے یسوع پیدا ہوا۔ وہ عورت کی نسل کا پہلا فرزند تھا، اور ہم جو اس کے پیچھے ہو لیے ہیں، ہم جو اس کا کلام سن کر اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آدم کو گناہ کے سبب سے باغ عدن سے نکال دیا گیا، برکتیں اس سے چھین لی گئی، سارا جلال اس کے اوپر سے اٹھ گیا، وہ اس نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ میں ننگا ہوں، زندگی میں پہلی بار۔ آج بھی گناہ ہی انسان کو ننگا کرتا ہے، گناہ۔ بری بات تو نہیں نہ کہہ رہا، بری بات تو نہیں نہ کہہ رہا۔ گناہ ہی انسان کو ننگا کرتا ہے، گناہ ہی انسان کو گلیوں میں رسوا کرتا ہے، گھر میں بے عزت کرتا ہے، گھر میں سارا وقت سیاپے کیوں ہے، لڑائیاں کیوں ہیں؟ بیوی خاوند کو دی پیار کرنے کے لیے، تھپڑ مارنے کے لیے نہیں۔ پھر عدن میں جاتے ہیں، پھر لکھا ہے خدا نے دیکھا کہ آدم اکیلا ہے، پھر خدا نے کہا نہیں، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ آپ کے بیٹے جوان ہیں نا، ان کی جلدی شادی کر دیا کریں، کیونکہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، بائبل میں لکھا ہے۔ پھر اس کے لیے اسی میں سے ایک عورت بنائی، اور اسے پیار کرنے کے لیے اسے دیا، مارنے کے لیے نہیں دیا تھا، گالیاں نکالنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اگر وہ آپ کو ملی ہے، اسے پیار کریں، پیار کریں اسے، جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی تابعداری کرے گی، وہ آپ کو اپنا خداوند جانے گی۔ جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، چہرے پہ سمائل لایا کریں، مسکراتے ہوئے آیا کریں، مسکراتے ہوئے بیوی سے ملے، مسکراتے ہوئے ماں باپ سے ملے، ہر ایک سے۔ گھر کو جنت آپ بنا سکتے ہیں، آپ خود۔ بائبل تو یہ کہتی، اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہیں کرتا، وہ ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ اگر کوئی اپنوں کی، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اور آگے لکھا ہے
خاص کر اس بات کو سمجھتے ہیں نا، خاص کر کسے کہتے ہیں؟ خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہیں کرتا۔ کبھی غصہ آ بھی جائے نا تو 2-4 منٹ 10 منٹ ہی اس کو رہنے دیا کرو، اس کو جلدی سے نکال دیا کرو، اس کو جس پہ غصہ ہے اس کو پھر گلے لگا، اسے کہا سوری یار معاف کر دے۔ تو خدا انسان کو انتہائی پیار کرتا تھا، اور سانپ نے آدم کی نسل کو برباد کر دیا، ابلیس نے۔ اب ابلیس ایسا کیوں کرتا ہے آپ جانتے ہیں؟ ابلیس کو بھی آسمان پر بہت اونچا مقام خدا نے دیا ہوا تھا۔ اس کا نام ابلیس نہیں تھا، اس کا نام لوسیفر، اس کا نام مقدس فرشتہ تھا، اس کا نام بہت اچھے نام تھے اس کے، وہ خاتم الکمال تھا، بہت اونچا مقام دیا تھا، وہ خدا بن بیٹھا، خدا۔ پھر خدا نے کہا تیری اب جگہ یہ نہیں رہی۔ آدم نے جب اس کی بات مان لی سانپ کی، پھر آدم کو بھی کہا آدم اب تیری یہ جگہ نہیں رہی۔ اگر آپ کلیسیا کہلاتے ہیں تو پھر آپ کو گناہ سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان خدا کو پسند نہیں آتا جو گناہگار کہلاتا ہے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ خدا کو پسند نہیں آتا۔ خدا نے کہا تھا سانپ کو میں عورت کی نسل، اور ساری دنیا حیران ہوئی کہ مریم بغیر شوہر کے حاملہ ہوئی ہے۔ ساری دنیا حیران ہوئی کہ خدا کے منہ کا کلام مجسم ہوا ہے، اس نے جسم لے لیا ہے، وہ 9 ماہ کے بعد پیدا ہوا ہے، اور اس کے اندر سے خدا نکلتا ہے۔ خدا، مردے زندہ ہوتے ہیں، کوڑی پاک ہوتے ہیں، 5 روٹیوں سے 20,000 لوگ سیر ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ وہاں 5,000 کا لکھا ہوا ذکر ہے، وہ ہے بیوی اور بچوں کے علاوہ۔ یہ قدرت اور جلال سب کچھ۔ اب عورت کی نسل جو ہے ان کا خدا کے ساتھ باپ اور بیٹے اور بیٹیوں کا رشتہ ہے، ان کا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں نا اس کو غور سے سنیں، میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا، خدا کے مقدس کلام سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں کیسے بنتے ہیں، عورت کی نسل کیسے بنتی ہے۔ عورت کی نسل اس طرح سے پیدا نہیں ہوتی جیسے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا۔ ہمارا پیدا ہونے کا طریقہ فرق بائبل میں بتا دیا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور یاد کرنا کہ آدم کو خدا نے گناہ کے سبب سے عدن سے نکالا، شیطان کو خدا نے گناہ کے سبب سے آسمان سے گندگی کے ڈھیر پر پھینکا۔ آج بھی وہ کہتا ہے گناہ گاروں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہے۔ ہمیں اسی دھرتی پر راس باز بننا ہے، اسی دھرتی پہ عورت کی نسل بن کر پیدا ہونا ہے۔ کیسے؟ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ بہت برا لگتا ہے لوگوں کو کہ یہ سارے بھائی لوگ سارے لے توبہ ہی کہندے رہندے نے، آپ ہی گناہ کر دے رہندے نے، پتہ نہیں کتنے ویندے نے گناہ۔ الزام لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، لگایا کرے رج کے، لیکن گناہ خود نہ کرے۔ آپ نے اپنے آپ کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا ہے، اس کے کندھے پہ بیٹھ کے نہیں جانا جس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں۔ اگر وہ برائی کرتا اسے برائی کرنے دو، اس کی برائی اسے جہنم میں لے جائے گی، تیری اچھائی جو ہے تجھے خدا کے فردوس میں لے جائے گی۔ تو جب توبہ کر لے گا سچے دل سے، یہ جان کر کہ خدا کا میں پسند، خدا کا اتنا زمین آسمان کا خالق اور مالک میرا باپ ہے۔ کوئی قوم خدا کو باپ کہتی ہے؟ ہمارے محبوب نے کہا،
ہمارے نجات دہندہ نے کہا، ہمارا فدیہ دینے والے نے کہا، اس نے کہا جب تم دعا کرو، ہم نے اس کو دعا ربانی تک لا کے چھوڑ دیا ہوا ہے، جب تم دعا کرو، میں جب بھی سر جھکاتا ہوں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں، اے باپ تیری محبت بیان سے باہر ہے، تیری محبت بیان سے باہر ہے، تو نے مجھے گندگی کے ڈھیر پر سے اٹھایا، تو نے شہزادوں کی سی زندگی دے دی، تو نے شہزادوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ سب سے پہلے میری دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو کیا کیا تھا میں نے خدا کا فزان بننے کے لیے؟ میں نے کلام سنا، میں نے کلام پڑھا، اور وہاں میں نے یہ پڑھا، توبہ کر اور تو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے، اور تو کلیسیا میں شامل ہو جا، تو مقدسوں میں شامل ہو جا، تو روحانی لوگوں میں شامل ہو جا، کیونکہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اگر تو برے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے گا تو پھر روحانی نہیں رہے گا۔ کیا بدکار خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلانے کا حق رکھتے ہیں؟ بتائیں مجھے، خدا کو کیوں ذلیل کرتے ہیں آپ لوگ؟ خدا نے آپ کے لیے راستہ کھول دیا ہوا ہے۔ خدا نے آپ کے لیے اپنے بیٹے کو، اپنے کلام کو جسم دے کر، انسانوں کا جسم نہیں قربان کیا، اس کے کلام نے جسم لیا، جس کی ذات میں گناہ نہیں تھا۔ اس نے چیلنج کر کے کہا، فقیوں اور فریسیوں یہودیوں کو سب کو چیلنج کر کے کہا، کون تم میں سے کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ ثابت کر سکتا ہے؟ تمہاری بابت میں کہہ سکتا ہوں، تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، اندر تمہارے گندگی ہے اور باہر سے سفید نظر آتے ہو۔ آج کتنے لوگ سفید چوگے پہن کر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اور خداوند نے کہا، تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ اگر وہ تمہارا باپ ہے تو یسوع جیسی غیرت رکھے اپنے اندر، یسوع جیسی۔ اس وقت آپ کا وہ باپ بنے گا جب آپ عورت کی نسل بن جائیں گے۔ عورت کی نسل اس وقت بنیں گے جب آپ توبہ کریں گے، گناہ کو چھوڑ دیں گے، پانی کا بپتسمہ لے کر جب اوپر آئیں گے، پھر آپ عورت کی نسل، نیا انسان بن کر پانی میں سے اوپر آئیں گے۔ بہت بابرکت باتیں آپ سے کر رہا ہوں، بہت آپ کو بلندی پہ لے جانا چاہتا ہوں، بہت بلندی پہ۔ اگر آپ سوچیں کہ خدا میرا باپ ہے، خدا وہ تو زمین آسمان کا خالق اور مالک ہے، یہی پہ لکھا ہے، وہ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ جو کچھ تمہیں چاہیے وہ مانگو، میرا باپ تمہیں دے گا، تمہارا باپ تمہیں وہی کچھ دے گا، تمہارا باپ تمہیں وہی کچھ دے گا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں دے گا، صرف زبان ہی نہیں دے گا، قدرت اور جلال۔ خداوند نے کہا اے میرے پیچھے آنے والو، جو کام میں کرتا ہوں وہ تم بھی کرو گے، گناہ کو چھوڑ دے، اپنے محبوب یسوع کے قدموں پہ سر رکھ کر کہہ، پیارے یسوع میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے پاک کر دے۔ پھر آپ کلیسیا کے ممبر ہوں گے، ورنہ نہیں۔ کلیسیا گناہگاروں کی جماعت نہیں ہوتی،
کلیسیا راس بازوں کی جماعت ہوتی ہے۔ خداوند اس گھر کے تمام لوگوں کو راس باز بننے کی توفیق دے دے۔ اس گھر کی سلامتی ہو۔ اس گھر میں اگر کوئی دکھی ہے، بیمار ہے، رزق کی کمی ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ اے خداوند اس گھر کو برکت دیتا ہوں یسوع کے عظیم نام میں، آمین۔